ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور صحرا میں ایک پرانا گاؤں تھا۔ گاؤں کے بازار میں ایک درزی کی بھی دکان تھی۔ درزی کا ایک اکلوتا بیٹا اللہ دین تھا جو ہر وقت بازار میں اپنے بندر کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ سب کچھ بہت ہنسی خوشی گزر رہا تھا کہ جب اللہ دین 16 سال کا ہوا تو اس کا والد انتقال کر گیا۔ پھر گھر کی ساری ذمہ داری اللہ دین پر آ گئی اور اللہ دین نے اپنے باپ کی درزی کی دکان سنبھال لی۔ پھر ایک روز اللہ دین کی دکان پر ایک اجنبی شخص آیا۔ اس اجنبی شخص نے آتے ہی اللہ دین سے اس کے باپ کے انتقال کا افسوس کیا تو اللہ دین نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس پر اجنبی شخص نے اسے بتایا کہ وہ اس کا چچا ہے جو کام کی غرض سے باہر گیا تھا۔ اللہ دین فوری سے بولا، میں نے آپ کا ذکر والد سے سنا تھا۔ پھر چچا نے اللہ دین کو بتایا کہ میں تمہیں خزانے کا پتہ بتانے آیا ہوں۔ اللہ دین حیرانگی سے بولا، خزانہ؟ چچا نے کہا، ہاں خزانہ، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اللہ دین جلد ہی راضی ہو گیا اور وہ دونوں اونٹ پر بیٹھ کر صحرا میں چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑوں میں پہنچیں گے۔ پھر چچا نے اللہ دین سے کہا، جاؤ کچھ لکڑیاں لے کر آؤ۔ اللہ دین لکڑیاں لایا، اس سے آگ جلائی گئی اور پھر اس پر کچھ جادو کرنے لگا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سفید پتھر باہر آ گیا جس پر انگوٹھی رکھی تھی۔ اللہ دین یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چچا نے کہا، گھبراؤ نہیں، اس پتھر کے پیچھے خزانہ چھپا ہے، وہ تمہیں تب ملے گا جب تم وہ سب کرو گے جو میں کہوں گا۔ پھر چچا نے کہا، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو پہلے یہ انگوٹھی پہن لو۔ اللہ دین نے جیسے ہی انگوٹھی پہنی وہ سفید پتھر زمین سے سرکا تو زمین کے اندر راستہ بن گیا۔ اس کے بعد چچا نے بتایا، جیسے ہی تم زمین میں جاؤ گے، اس سڑیوں سے نیچے جاؤ گے تو تمہیں ایک باغ نظر آئے گا۔ تم بغیر کسی چیز کو چھیڑے آگے چلتے رہنا جب تک تم ایک چراغ کے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی تم اس چراغ کے پاس پہنچو، اس میں موجود تیل نکال دینا اور چراغ میرے پاس لے آنا۔ جیسے ہی اللہ دین سڑیوں سے نیچے اترا تو اس کو ایک بہت ہی خوبصورت پھلوں کا باغ نظر آیا۔ وہ اتنے خوبصورت پھل دیکھ کر نہ روکا اور چچا کے منع کرنے کے باوجود پھل توڑنے لگا۔ اس نے ایک سیب توڑا اور توڑتے ہی سیب ایک ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ دین نے ایک انگور کا کچھا توڑا تو وہ موتیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ دین یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ایک تھیلے میں تمام جوہرات بھر لیے۔ پھر اللہ دین نے چراغ تلاشا، اس میں سے تیل نکالا اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ جب سیڑھیوں سے اللہ دین واپس چڑھنے لگا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہا تھا۔ اس نے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ جب چچا نے اوپر سے اللہ دین کو جواہرات سے بھرے تھیلے کے ساتھ دیکھا تو غصہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، مرغ، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ باغ سے کوئی پھل نہ توڑنا، لیکن تم نے توڑے، لاؤ چراغ مجھے دو۔ اللہ دین کو چچا کے بدلے ہوئے رویے پر بڑا تعجب ہوا اور چراغ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر جادوگر چچا کو غصہ آیا، اس نے جادو کر کے زمین کا راستہ دوبارہ بند کر دیا۔ اللہ دین مایوسی کے عالم میں وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، مجھے اتنی جلدی اس شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ دین کافی دن تک روتا رہا لیکن کوئی اس کو مدد کے لیے نہ آیا۔ پھر اللہ دین نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کاش کوئی مجھے میرے گھر لے جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی انگوٹھی پر ہاتھ لگایا تو جادوئی انگوٹھی نے اسے جواہرات اور چراغ سمیت اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ دین کی ماں جو کافی دنوں سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن تم کہیں نہیں ملے۔ پھر اللہ دین سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا اور خزانہ بھی دکھایا جو اس نے وہاں سے اکٹھا کیا تھا۔ اللہ دین کی والدہ نے جب چراغ دیکھا تو کہا، یہ تو کافی پرانا اور گندا ہوا چراغ ہے۔ پھر انہوں نے اس چراغ کو صاف کرنے کے لیے چراغ کو رگڑا۔ چراغ رگڑتے ہی چراغ میں سے جن نکل آیا۔ اللہ دین اور اس کی والدہ جن کو دیکھ کر ڈر گئے۔ جن نے کہا، گھبراؤ نہیں آقا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ انہوں سب سے پہلے جن کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ حکم دیتے ہی جن نے سونے اور چاندی کے برتنوں سے میز کو سجا دیا اور ان میں من پسند کے کھانے آنے لگے۔
अलादीन और उसकी वालिदा ने खूब पेट भर कर खाना खाया।